بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، ہم کلمہ توفی کی بحث پڑھ رہے تھے، اور کلمہ توفی کی بحث یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ہر قادیانی کی آپ زبان زد عام دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کلمہ توفی پہ ہی بات کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی میں آپ کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کو دیگر لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کلمہ توفی بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے اس میں غفلت نہیں برتنی۔ سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ توفی کا جو حقیقی معنی ہے وہ پورا وصول کرنے کا ہے، اور یہ حقیقی معنی بہر صورت آپ بھلے مجازی معنی بھی اس سے مراد لیں تو اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اس کلمہ کا ایک میزہ ہے۔ اب حقیقی معنی تو سابقہ ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سے بتا دیا، پورا وصول کرنا۔ اب آگے چل کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کے مجازی معنی ہیں وہ کیا ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ کے قول سے اس کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی بات بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، توفی کا یہ مفہوم جنس کے درجہ میں ہے، جس کے تحت یہ تمام انواع آتی ہیں: موت، نیند اور رفع جسمانی۔ یعنی ایک جنس ہے پورا وصول کرنا، وہ پھر آگے انواع ہے: موت کی صورت میں وصول کیا جا رہا ہے، نیند کی صورت میں وصول کیا جا رہا ہے، یا رفع جسمانی کی صورت میں۔ چنانچہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قولہ انی متوفیک یدل علی حصول التوفی وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء، فلما قال بعده ورافعك الي كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكرارا۔ تفسیر کبیر، اور یہ مجدد ہے تفسیر کے اندر قادیانیوں کے نزدیک بھی۔ دیکھیے، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد انی متوفی کا صرف حصول توفی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ایک جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہے۔ کوئی نوع جو ہے وہ بالموت ہے، کوئی بالرفع الی السماء ہے۔ اب دیکھیں، دو مختلف چیزیں انہوں نے ذکر کی، بالموت اور بالرفع الی السماء۔ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ موت اور چیز ہے، رفع الی السماء اور چیز ہے۔ تو رفع الی السماء اور چیز کیا ہے کہ جسم معروح کے آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا۔ بس جب باری تعالیٰ نے اس کے بعد وَرَافِعُكَ إِلَيَّ فرمایا تو اس نوع کو متعین کرنا ہوا، یعنی رفع الی السماء کو، نہ کہ یہ تکرار ہے کہ دو مرتبہ کہہ دیا۔ یہ جو کلمہ متوفی ہے، اسی لیے اس کے تحت جو مفسرین کے اقوال ہے وہ ہمیں تین قسم کے ملتے ہیں۔ ایک قول مشہور ہے، دوسرا قول بعض مفسرین کا ہے، اور تیسرا قول وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ پہلا قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انی متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پورا وصول کر لوں گا، اخذ الشیء وافیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جسم معروح کے پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وصول کر لیا، یعنی آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ انی متوفی کا معنی یہ ہے کہ انی منیمو کا، میں آپ کو سلا دوں گا، ورافعک الی، اور پھر آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی حالت بیداری کے اندر انسان گھبرا جاتا ہے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے، تو ہم آپ کو سلا دیں گے، سلانے کے بعد آپ کو جسم معروح کے آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ تیسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ انی متوفی کا معنی انی ممیت کا ہے۔ اب انی ممیت کا جو معنی ہے، پھر اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تقدیم تاخیر کی تصریح کر دینا، اور ایسے ہی پھر اس کے اندر اس میں فاعل کی بحث کا آ جانا، یہ انشاءاللہ آگے سوال نمبر 5 کے تحت تفصیلی طور پر آ رہا ہے، اس لیے میں اس سے تعارض نہیں کرتا، اس کو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تمہارا خلاصہ یہ ہے کہ تین اقوال مفسرین کے: ایک مشہور قول جو کہ مسلمانوں کا بالاجماع عقیدہ ہے، دوسرا انی منیمو کا، یہ بھی مسلمانوں کا مقبول ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور تیسرا انی ممیت کا۔ اس سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ سوال نمبر 5 کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی لفظ جنس کو بول کر اس کی خاص نوع مراد لینے کے لیے قرینہ حالیہ و مقالیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ ایک کلمہ ہے، اس کے تحت انواع ہے، ان انواع میں سے کس نوع کو طے کریں گے، اس کے لیے آپ کو قرینہ کی ضرورت ہے، چاہے وہ قرینہ حال ہو، کوئی حال دلالت کر رہا ہو، کوئی ماحول دلالت کر رہا ہو، کوئی قول صراحتاً دلالت کر رہا ہو۔ تو یہاں توفی بمعنی رفع جسمانی الی السماء لینے کے لیے پہلا قرینہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ورافعک الی فرمایا گیا۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یا ابھی جو ہم بحث کر رہے ہیں نا، یہ جنس کے اعتبار سے بحث کر رہے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کے حوالے سے جب ہم بحث کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے لیے ہمیں کسی قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی،
حقیقت کے لیے بس مطلقاً معنی لیا جاتا ہے، مجاز کے لیے پھر ہمیں قرینہ حالیہ اور مقالیہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخذ الشیء یوافین کے علاوہ جو دیگر معانی ہیں اس کے لیے ہمیں قرینہ کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ موت کا معنی لیا جائے، چاہے وہ نیند کا معنی لیا جائے، چاہے وہ رفع جسمانی الی السماء کا معنی لیا جائے۔ رفع کے معنی ہے اوپر اٹھا لینا، کیونکہ رفع وضع و خفض کی ضد ہے، جس کے معنی نیچے رکھنا اور پست کرنا ہے، اور دوسرا قرینہ ومطہرک من الذین کفروا ہے، کیونکہ تطہیر کا مطلب یہی ہے کہ کفار کے ناپاک ہاتھوں سے آپ کو بچا لوں گا، ان کی شرارتوں سے اور شر سے آپ کو بچا لوں گا۔ چنانچہ ابن جریج رحمہ اللہ سے محدث ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے عن ابی جریج قوله انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا قال فرفعه ایاہ الیہ توفیہ ایاہ وتطہیرہ من الذین کفروا۔ ترجمہ دیکھیے، باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی متوفیکہ کی تفسیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینا ہی آپ کی توفی ہے، اور یہی کفار سے ان کی تطہیر ہے، یعنی کفار کی شرارتوں سے اور کفار کی غلط ارادوں سے بچا لینا، یہی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا مصداق ہے۔ اچھا، تیسرا قرینہ، یعنی پہلا قرینہ اوپر جو گزرا کہ رافعک الیہ، دوسرا قرینہ ومطہرک من الذین کفروا، اور تیسرا قرینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعہ ہے، جس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور جس میں نزول من السماء کی تصریح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم کتاب الاسماء والصفات، کہ اس وقت تمہارا کیا منظر ہوگا جب ابن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے تمہارے بیچ میں اتریں گے۔ اس حدیث سے متعلق تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ میں اس سوال کے آخر میں اس کو بیان کروں گا، آپ نے وہاں پر ضرور ملاحظہ کرنا ہے، خاص طور پہ کلمہ من السماء سے متعلق، اس لیے آپ نے اس سوال کے آخر میں اس حدیث سے متعلق بحث کو ضرور ملاحظہ کرنا ہے، اس لیے کہ نزول سے پہلے رفع کا ثبوت ضروری ہے۔ اسی طرح جب یہ لفظ موت کے معنی دے گا تو قرینہ کی احتیاج ہوگی، یعنی پہلے رفع جسمانی کے متعلق جو قرائن تھے اس کو اس آیت سے ثابت کر دیا، اب دیگر آیات سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر موت کا معنی بھی لینا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا۔ دیکھیے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ترجمہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم کو قبض کرے گا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا، یعنی تم کو مارے گا۔ اس میں ملک الموت قرینہ ہے۔ دیگر متعدد آیات میں بھی بربنائے قرائن توفی بمعنی موت آیا ہے، یعنی وہاں پر قرینہ ضرور موجود ہے۔ انشاءاللہ میں چند لائنوں کے بعد آپ کے سامنے پوری فہرست قرآن پاک کے کلمات کی رکھتا ہوں جس میں کلمہ توفی استعمال ہوا ہے، کیونکہ موت بھی توفی یعنی پوری گرفت ہوتی ہے، ایسے ہی جہاں نیند کے معنی دے گا تو بھی قرینہ کی ضرورت ہوگی، مثلا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، ترجمہ خدا ایسی ذات ہے کہ تم کو رات کے وقت پورا لے لیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے۔ یہاں لیل اس بات کا قرینہ ہے کہ توفی سے مراد نوم ہے، کیونکہ وہ بھی توفی پوری گرفت کی ایک نوع ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات بلغاء کے استعمال کے مطابق ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر اس سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تین معانی، رفع جسمانی، موت اور نیند، ان تینوں معانی کے جو قرائن ہیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے مؤلف مدد اللہ نے ذکر کی ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر کلمہ توفی قرآن پاک میں جہاں استعمال ہوا ہے اور جو اس کا معنی ہے، قرینہ ہے، اس کو ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہاں قرینہ ضرور موجود ہے اس کے معنی کو طے کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے جو فہرست ہے یہ کتاب ہے مقالات مکیہ در مطالعہ قادیانیت، اس میں آپ دیکھیے۔ اس امر کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں مندرجہ ذیل مواقع پر واو فا یا کے مشتقات توفی وغیرہ کی قرائن کی وجہ سے لازمی معنی پر دلالت کا بیان مندرجہ ذیل چارٹ پہ پیش خدمت ہے۔ ان آیات قرآنیہ کا بیان ہے جن میں توفی قرینہ کی وجہ سے اپنے کنائی معنی موت دینے یا نیند دینے پر دلالت کرتا ہے۔ موت یا نیند توفی کا اصل معنی نہیں مگر اپنے مواقع پر کنائی مدلول ہے۔ دیکھیے، مشتق از وفا یعنی وفا یا اس کا مادہ اشتقاق ہے اور باب تفاعل ہے توفا یا توفا۔ مثال دیکھیے، یتوفون، اور آگے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، معنی ہے تم میں سے جو قبض کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں ان کی بیویاں دوسرے نکاح کے لیے
4 مہینے اور 10 دن رات انتظار کریں۔ اب قرینہ کیا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ توفون بمعنی موت ہے؟ فرماتے ہیں عورتیں بیوہ چھوڑنا، عدت، حالت بیوگی اور وصیت، یہ تمام تر وہ امور ہیں جو وفات سے یعنی جڑے ہوئے ہیں، وفات کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ تمام تر امور قرینہ ہو گئے کلمہ توفی کا معنی موت طے کرنے کے لیے۔ دوسری مثال دیکھیے یتوفا، جیسا کہ یتوفاہن، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ موت انہیں قبض کر لے۔ غور کریں کہ توفی فعل ہے اور موت فاعل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں مغایر ہیں۔ اس آیت سے لے کر قل یتوفاکم تک تمام میں توفی سے لزوماً موت مراد لینے کے لیے ملائکہ موت اور بشارت جنت سنانا صاف قرینہ ہے۔ نیچے والی یعنی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر بھی یہی قرینہ پایا جا رہا ہے جو اس آیت کے اندر پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ، اگر توفی کا معنی موت ہو تو فرشتے موت دینے والے نہیں بلکہ قبض کرنے والے ہیں۔ فرشتے تو نہیں موت دیتے، موت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، مجازاً ان کی طرف نسبت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ قبض کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، اصل تو موت کا جو دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے دیکھیے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکہ یضربون وجوہهم وادبارهم، اور فکیف اذا توفتهم الملائکہ، یہ نیچے تمام تر آیات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہاں تک قرینہ تمام تر آیات میں موت کا فرشتہ یا وصول کرنے والے فرشتے، ملک الموت، یہ تمام تر قرائن ہیں جن سے معنی توفی جو ہے وہ موت طے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نتوفینک وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں اپنے وعدہ کے ایک حصے کی باتیں دکھا دیں یا تجھ کو قبض کر لے۔ توفی بمقابلہ نُرِيَنَّكَ موت کے لیے قرینہ ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں نتوفینک کے بجائے نذهبن بک فنا سے کنایا ہے، یعنی یا آپ کو دکھا دیں گے یا آپ کو نہیں دکھائیں گے بصورت موت کے، تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھنا وہ حالت حیات میں اور نہ دیکھنا حالت وفات میں۔ یتوفا فإما یا الناس، اور آگے چل کے فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پھر آگے چل کے ومنکم من یتوفا، ترجمہ دیکھیے، اور بعض تم میں سے پہلے قبض کیے جاتے ہیں۔ حالت اولا سے آخر اجل مقررہ تک کا ذکر توفی سے مراد موت کے قرائن ہے۔ آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ خود ہی، یعنی یہ وہ چیزیں جو پڑھتے ہی انسان کو ارد گرد کے معانی سے معلوم ہو جاتا ہے یا ارد گرد کے کلمات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ موت ہے۔ میں اب فہرست نیچے چلا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ یہ دیکھیے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو یہاں پر ہماری یہ فہرست مکمل ہو رہی ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جو ابھی نہیں مرے ان کو نیند میں قبض کرتا ہے، سو جس کی موت کا فیصلہ کر دیا اس کو تو روکے رکھتا ہے اور دوسرے کو یعنی نیند والے کو مدت مقررہ تک بھیجتا رہتا ہے۔ ایک شق میں یہ قرینہ ہے، ایک شق میں حین الموت ہے یعنی موت کا وقت، اور دوسرے میں امساک روح ہے، دوسری شق میں حین المنام اور ارسال ارواح۔ پہلی میں توفی برائے موت قرینہ اور دوسری میں توفی برائے نیند المنام قرینہ ہے۔ یہ پوری آیت جب آپ کے سامنے ہوگی نا تو پھر آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها یہ ایک شق ہوگی، والتی لم تمت فی منامها یہ دوسری شق ہوگی، فیمسک التی قضى علیہ الموت یہ پہلی شق ہوگی، ویرسل الاخری الی اجل مسمی یہ دوسری شق ہوگی۔ اب ان کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موتها کا کلمہ بتاتا ہے کہ یہاں پر توفی بمعنی موت ہے، اور اللہ یتوفی الانفس التی لم تمت فی منامها، چونکہ عطف ہو رہا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس التی لم تمت فی منامها، تو اب لم تمت فی منامها کا کلمہ کیا بتاتا ہے کہ یتوفی کا معنی یہاں پر وہ موت نہیں ہے بلکہ نیند ہے۔ تو ایک ہی آیت کے اندر دونوں معنی دو مختلف قرائن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا کہ کلمہ توفی کا اصل معنی وہ نہ موت ہے، اصل معنی نہ وہ نیند ہے، نہ رفع جسمانی ہے، اصل معنی قبض روح ہے۔ اب قبض روح کے بعد پھر جو اس کے دیگر معنی ہیں، اس کی انواع ہیں، ان کے طے کرنے کے لیے پھر آپ کو قرینہ چاہیے، وہ قرینہ چاہے حال ہو چاہے وہ قرینہ قول ہو، وہ اس کے مطابق پھر آپ ذکر کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی عنوان کو پڑھیں گے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ فَأَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فِيكُمْ، اس حدیث کی بابت بھی ہم کلام کریں گے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔